کون سا مہینہ ہے سر؟ جنوری، 20 جنوری جی 24 اور 26 دسمبر جب یہ مذاکرات کی کہانی شروع ہوئی ہے تو میں نے اپنی کالی زبان سے، کیونکہ میری بھی کالی ہے ہی ہے، بلکہ آپ کو آپ کی تو بہت شدید کالی زبان، شدید کالی، تو میں نے کچھ کہا تھا وہ میں پیش کر دوں. سنائے جی. عاطفہ صاحبہ، کیا آپ وہ دوبارہ ٹریپ ہو رہا ہے میری دانش میں؟ اچھا وہ کیسے؟ بھائی آپ نے 2 مطالبے کیے نا، تو وہ کہیں گے جی 9 مئی کا تو فیصلہ آ گیا ہے، آپ اس کے خلاف آپ کو اپیل میں جانا ہے. جوڈیشل کمیشن کہہ رہے ہیں کہ ان پر بنایا جائے. ارے بھائی کیسے بنایا جائے؟ آپ ہائی کورٹ سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے غلط ہوئے ہیں، حکومت یہ کہے گی کہ آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ فوجی عدالت نے سزا سنا دی، بقول آپ کے بین الاقوامی دنیا بھی اس پہ آپ کے ساتھ ہیں. 9 مئی کو سزائیں جو ہو گئی نا، اب اس کے بعد تو جوڈیشل کمیشن کی میرے پیارے بھائی کیوں ہم کھلونے دے کے بہلا رہے ہیں؟ کیوں تحریک انصاف کے سادہ لوہ نوجوانوں کی ان کو ہم دھکیل رہے ہیں امیدیں دلا کے، اور پھر یہ ہے کہ مایوسی کی طرف بڑھاتے ہیں. دیکھیے اب ان کے پاس ریلیف کا صرف ایک راستہ رہ گیا ہے، وہ ہے آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ سے رجوع کرنا. میں تمہیں پہلے دن سے کہے چلے جا رہا ہوں، حکومت 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے پہ تیار ہو جائے گی. مذاکرات میں کہے گی جی ہر چیز تو نہیں، ٹھیک ہے، کچھ باتیں آپ منوال نے کچھ بات، لیکن بھائی اس پہ تو آپ کے پاس ریلیف ہے، آپ جائیں. ہاں جی نصر صاحب، اب یہ دیکھو، وہ تو حکومت نے کہہ دیا، جو آپ باتیں کر رہے ہیں حکومت کر چکی ہے. ارے حکومت نے، لیکن آپ نے 1 مہینے پہلے اس خدشے کا اظہار کر دیا تھا. ٹھیک ہے، دیکھو ایک سمپل سی بات ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو اس انداز میں سوچتے ہیں کہ جی بس دیکھو یہ اقتدار کی جنگ ہے، یہ گیم ہو رہی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. اس میں بطور صحافی میرا یہ فرض ہے کہ میں کوشش کروں گا یار اگر میں حکومت کی جگہ ہوں تو میں کیا مورا کھیلوں گا، اگر میں تحریک انصاف کی جگہ ہوں تو میں کیا مورا کھیلوں گا. بڑی سمپل سی بات ہے. تم یہ تھوڑا سا غور کرو کہ جیسے ہی ان مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہونا ہے، ان سے چند روز قبل کچھ لوگوں کو رحم کی درخواست مان کر رہا کر دیا. تب تو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی. سن تو لو نا یار، لیکن یہ کتنا قریب ہوتا ہے. ٹائمنگ تو اپنی جگہ ہوتی ہے نا، مت کرو ایسے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب ہماری دانست میں یہ سزائیں درست وجوہات کی بنا پر ٹھیک ہے، سنائی گئی، اور ان میں سے جن لوگوں نے جو نسبتاً ہماری دانش میں سنگین معاملات میں ملوث نہیں تھے، انہوں نے رحم کی فریاد بھی کر لی اور معافی بھی مانگی. اور اچھا اب یہ کہ بھئی واقعہ تو ہوا. اب یہ ہے کہ جی باقی لوگ اگر وہ یہ تسلیم نہیں کرتے تو ملٹری کورٹ سے سزا ہو گئی. میں ذاتی طور پر نصرت جاوید ایک پاکستانی سٹیزن ہوتے ہوئے اور ساری زندگی سویلین بالادستی کا حامی ہوتے ہوئے میں کسی بھی سویلین کے ملٹری ٹرائل کے خلاف ہوں، لیکن یہ میری پوزیشن ہے، یہ نصرت جاوید کا موقف ہے. ٹھیک، میں تو اب بات کر رہا ہوں، اب معاملہ ہو رہا ہے حکومت میں اور تحریک انصاف. وہ یہ کہیں گے جی جائیں ہائی کورٹ میں جا کے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سزائیں غلط ہوئی ہیں. اچھا اس کے علاوہ آلریڈی سپریم کورٹ کا آئینی بینچ، یہ ریگولر بینچ نہیں جس پہ آپ اعتراض کوئی اٹھائے، آئینی بینچ آلریڈی اس بات کو سن رہا ہے کہ جی کیا سویلینز کا ٹرائل آرمی، اسی لیے آپ نے 27ویں ترمیم کی بات بھی کی. اچھا، اور اس بینچ کی جانب سے بہت سخت سوالات بھی پوچھے اور پیچیدہ سوالات اٹھائے گئے جس کے لیے ہم مسلسل جو ہیں وسیم ملک کو لیتے ہیں. اور خواجہ حافظ صاحب سیٹسفیکٹری جواب ابھی تک نہ دے سکے. وہ خیر وہ میں ان معاملات میں نہیں الجھتا، وہ جواب دے سکے یا نہ دے پائے وہ آپ کی کوئی وکلا والی جیلسی ہوگی، آپ ان کی